ہماری ضرورت یہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے ورکر پہ انحصار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں احتجاج جب بھی خان صاحب حکم دے گا انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی. خان صاحب ہے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ. جس دن جیل سے پہلے سے جس طرح بات کرتے تھے آج بھی اتنا سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ ڈٹے رہے. لیکن اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے تو اسٹیبلشمنٹ سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. یا نواز شریف صاحب جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو اس نے بیان دیا تھا طالبان کو کہ یار آپ یہاں پر پنجاب میں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں تو یہاں پر ایکٹیویٹی نہ کرے, خیر ہے کے پی میں کرے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ زیادہ تر غائب ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ 2 دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہاں سے چلے گئے، تو کیا کس کی ناکامی ہے کہ عمران خان صاحب سب کچھ کے باوجود ابھی بھی جیل میں ہیں؟ چاہتے ہی کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اور جو آئین نے جو حدود متعین کیے اداروں کے لیے جو ہمارے لیے ہم اسی میں رہے. تو یہی بات ہوتی جب آئین کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حکمرانی, تو خان صاحب بخود ریلیز ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں آپ لوگ کر رہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ نہیں, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ادارے یا کچھ لوگ اتنی مضبوط ہے جو عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, جو فیصلوں کو بھی نہیں مانتے. جب یہاں پر عدالتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے ادارے, یہاں پر ججوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے, یہاں پر فیصلے اپنی مرضی کی نہ, تو پھر وہ تو خان صاحب نکل آئیں گا. تو اس کے ساتھ آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی کے ساتھ خان صاحب کی رہائی جڑی ہوئی. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر صاحب. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو حال ہی میں ابھی صوبائی صدارت دی گئی ہے, پارٹی میں کافی سینئر لوگ بھی موجود تھے, اس کی موجودگی میں جب آپ کو صدارت دی گئی تو کیا کسی طرف سے کوئی تحفظات سامنے آئے, کوئی ناراضگیاں سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ میں شاید جو 2-3 سینئر ہے اس میں ایک ہوں. میں بھی پارٹی سے میرا تعلق جو ہے 96-97 سے ہے, اور اس میں مختلف پوزیشن ہے. بلکہ میں بتاؤں جو گاؤں کی صدارت سے لے کے ریجنس تک, ڈسٹرکٹ میں, صوبے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ, صوبے میں جوائنٹ سیکرٹری, مرکز میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری, ریجن پریزیڈنٹ, ریجن آرگنائزر, اس طرح مختلف پوزیشن میں پہلے بھی ہے. تو یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے, اس میں سینئر جونیئر کا تو نہیں ہوتا. خان صاحب جو مناسب سمجھتا ہے کہ کس ٹائم کس کو کھلانا ہے تو اسی کا فیصلہ تھا, تو سب نے اس پہ بیک کا, سب نے اس کو مانا. اس سے پہلے بھی جب خان نے فیصلہ کیا تو پارٹی میں کسی نے اس پہ تنقید نہیں کی. سب خان صاحب کے جب بھی فیصلہ کر لیتے پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہتی. اچھا سر, بتایا جا رہا ہے کل جو جے یو آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کا آپ بھی حصہ تھے, کیا بات ہوئی سر؟ کیا ان کے تحفظات ہیں؟ کیا وہ دور ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ تحفظات کا تو انشاءاللہ میڈیا پہ تو ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہے. کچھ تحفظات اس کے ہے, کچھ تحفظات ہمارے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ ہے, اور ضروری نہیں کہ ہر تحفظات وہ اظہار کر لیتا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے تحفظات کو دور کریں. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے تو اس پہ بات کریں گے. وہ تحفظات انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب سے جب بھی ہماری ملاقات ہوگی, جو ہماری طرف سے تھے وہ مولانا صاحب کو پہنچ جائیں گے. جو اس کی طرف سے ہے تو خان صاحب کے ساتھ مشورہ کریں گے. خان صاحب جیسی وہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے بڑھائیں گے. انشاءاللہ اتنی بڑی تحفظات ہمارے نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکے, کیونکہ فاصلے بہت زیادہ تھے ہمارے اور جی او آئی کے درمیان. تو نزدیک آنے میں ٹائم لگتا ہے. دونوں سائڈ سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہوں گے. مولانا کو سر ویسے اپوزیشن کے لیے منانا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے, وہ زیادہ تر آخر میں حکومت کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. کیا حکمت عملی اپنائیں گے مولانا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. مولانا صاحب 1-2 دفعہ پوزیشن میں بھی رہے. وہ ہم تو اس پارٹی کا وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. لیکن ہماری تو کوشش ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں سب کو اکٹھے لے کے جائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے جائیں. اور لیکن میں پھر یہ بتا دوں کہ ہماری ضرورت یہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنے ورکر پہ انحصار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں احتجاج جب بھی خان صاحب حکم دے گا انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی, اور پہلے سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. اچھا, آپ کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کیا خان صاحب ابھی ڈپریس ہیں
یا خوش ہیں یا افسردہ ہیں، اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، باہر نہیں آ سک رہے؟ کیا حالات ہیں عمران خان نہیں، صاحب میں کے؟ تو یہ نہیں کہوں گا کہ ڈپریس ہے یا خوش. جیل تو خوش ہونے والی جگہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب ہے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ. جس دن جیل سے پہلے سے جس طرح بات کرتے تھے، آج بھی اتنا سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ ڈٹے رہے اور ڈٹے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تو اسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو، ان کی کوشش یہ تھی کہ خان صاحب کو اسی سے توڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہے کہ خان صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے سر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں سر، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ زیادہ تر غائب ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ 2 دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہاں سے چلے گئے، تو کیا کس کی ناکامی ہے کہ عمران خان صاحب سب کچھ کے باوجود ابھی بھی جیل میں ہیں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہم کوئی گوریلا وار تو نہیں کہہ رہے یا گوریلا فورس تو ہم نہیں ہیں کہ ہم وہاں سے ہماری تھی جو ہمارے ساتھ مختلف آپشن ہوتے وہ ہم استعمال کرتے، چاہے عدالتوں میں، چاہے اسمبلی میں، چاہے احتجاج کی شکل میں، چاہے ریلی کی شکل میں، چاہے دھرنے کی شکل میں. تو ہم جو ہمارے بس میں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اس میں ہے غلطیاں ہوتی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا سیکھا کہ جو پہلے ہم 2-3 دفعہ ہوئے اس میں کمی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ نکلیں گے. جو کمی خامیاں ہیں اس سے ہماری یہی کوشش ہے کہ اس کو دور کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جتنے سے ہمارا نہیں کہ سروکار کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے یا نہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے بس میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کریں گے. عمران خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو متحرک کریں اور ان کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف لے کر آئیں؟ آپ نے کہا جیسا کہ ابھی ہم دوبارہ احتجاج کریں گے. نہیں، خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ اسلام آباد کی طرف اس کو، لیکن ہے اس میں ایک آپشن یہ دوبارہ ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد کے لیے آئے. تو بالکل ہمیں کہا گیا کہ آپ کی تیاری پکڑے، تیاری ہم کر رہے، تنظیم اس کو بھی دوبارہ دیکھ رہے کہ جہاں پر کمی خامیاں ہیں وہ دور کرے. نئی تنظیموں کے ساتھ، چاہے پرانے تنظیم کو ساتھ لے کے جائے، کچھ جہاں پر کمی ہے اس کی جگہ نئے لوگوں کو لے کے آئے. اور ابھی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو وزارت ہوگی وہ الگ ہوگی، جو حکومت اور پارٹی کو الگ رکھا گیا. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کام پہ فوکس کریں. اچھا سر، آپ ہمیشہ سے جو بیک ڈور مذاکرات ہیں ان کی آپ تائید کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حکومت ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طرح پہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سر؟ کیا عمران خان کی رہائی سر فہرست ہے، نہیں ہے، یا دیگر امور سر فہرست ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے کبھی بھی ہماری جب ڈائلاگ ہوتی ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہماری حکومت سے جب یہ بات ہوئی تھی اس میں کئی عمران خان کی رہائی کا تو کوئی نہیں تھا، کوئی بات ہم نے یہ نہیں کیا. ہم چاہتے یہ کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور جو آئین نے جو حدود متعین کیے اداروں کے لیے جو ہمارے لیے ہم اسی میں رہے. تو یہی بات ہوتی. جب آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، تو خان صاحب خود ریلیز ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے جو سارے کیسز ہے وہ پولیٹیکل نوعیت کے ہیں. اس کا تو مقصد اس میں تو کوئی وزن ہے نہیں. جب یہاں پر عدالتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے ادارے، یہاں پر ججوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے، یہاں پر فیصلے اپنی مرضی کی نہ ہے، تو پھر وہ تو خان صاحب نکل آئیں گا. تو اس کے ساتھ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کے ساتھ خان صاحب کی رہائی جڑی ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں آپ لوگ کر رہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمارے اگر مذاکرات ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری اس طرح کی، یہ نہیں میں کہوں گا کبھی مذاکرات ہوتی ہے، کبھی ڈیڈ لاک آتا ہے، کبھی دوبارہ شروع ہو جاتی، کبھی ڈائریکٹ ہوتی، کبھی انڈائریکٹ ہوتی. رابطے رہتے ہیں. جو حکومت میں وقت گزارتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے، تو انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتے، پارٹی کے لیول پہ بھی ہوتے. اس میں کیونکہ میں ممبر نہیں ہوں، مجھے ابھی اندازہ نہیں کہ کیا پوزیشن ہے، اطلاق ہو رہی یا نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے تو اسٹیبلشمنٹ سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو آپ اگر یہ پہ نظر ثانی کرے، آپ دیکھیں کہ کہاں پر مسئلہ ہے، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ادارے ہو، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہوتی ہے. اور ادارے اس صورت میں مضبوط ہوتی ہے جب کہ اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، جب اونرشپ آتی ہے. جب اونرشپ نہیں آئے گی تو ادارے کمزور ہو جائیں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان سے جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی 1-2 دفعہ ملے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بہت زیادہ دفعہ ملے ہیں. یہ دونوں شخصیات آرمی چیف سے بھی مل چکی ہیں. کیا آپ کے خیال میں عمران خان نے بھی کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، یا آپ کو کبھی کہا ہے کہ آپ بھی ملیں، آپ بھی بات کریں آرمی نہیں، چیف؟ میں تو پہلی بات تو یہ کہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. میں مسلسل عدالت کے حکم پہ جاتا ہوں. خان صاحب لسٹ دے دیتا ہے، عدالت میں کیس کو آئے، عدالت میں سپرڈنٹ
ہر دفعہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ ہم ملا دیں گے. اس کے باوجود چونکہ مضبوط یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ادارے یا کچھ لوگ اتنی مضبوط ہے جو عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, جو فیصلوں کو بھی نہیں مانتے. تو ہماری ملاقات میں مسلسل ہر جمعرات کو جاتا ہوں, راستہ سب کو پتہ ہے, 3 گھنٹے میرے جانے میں لگتے ہیں, 3 گھنٹے واپس آنے میں لگتے ہیں, 1 گھنٹہ 2-1.5 گھنٹے وہاں انتظار کر لیتے. تو یہ مسلسل میں 8-9 ہفتوں سے مسلسل جا رہا ہوں, لیکن ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو جب ملاقات ہوگی تو پھر دیکھیں گے, خان سے پوچھیں گے کہ آیا ہمیں آگے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اچھا, خواجہ آصف صاحب نے کل کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کی اتحادی ہے, اور شاید آپ لوگوں کی وجہ سے ہی جو ملک میں جو ہے نا دہشت گردی پھیل رہی ہے. کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں جو طالبان کے ساتھ آپ لوگوں نے تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا تھا, اس کی وجہ سے ملک میں نہیں, دہشت ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب اس کی جگہ اگر یہ بات کریں, ہم نے تو اسامہ بن لادن سے پیسے نہیں لیے پیپل پارٹی حکومت گرانے کی, وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کی ہے. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب پی پی میں ان پی کی حکومت تھی, وہاں طالبان تھے, آپریشن ہو رہا تھا, اور یا نواز شریف صاحب جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے, تو اس نے بیان دیا تھا طالبان کو کہ یار آپ یہاں پر پنجاب میں, ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, تو یہاں پر ایکٹیویٹی نہ کرے, خیر ہے کے پی میں کرے. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے کسی تعلقات ہیں, اور ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی. وہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے سب پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لیا تھا, اور اس کو چیز ان کیمرہ بریفنگ ہوتی تھی جس میں بھی جاتا تھا, اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں, اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو وفد کیا تھا 2 دفعہ غالباً جو میرے نوٹس میں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گئے ہو, تو اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے. ہمارا تو اس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. تو وہ پتہ کر لے کہ وہ لوگ کس کے, کون اس کو لے کے گیا تھا, کس کے کہنے پہ وہ گئے تھے. تو ہم صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت اس میں نہیں تھی. یہاں پر جب ان کیمرہ بریفنگ ہوتے تھے تو وہ تو صوبائی حکومت, ہماری حکومت نے نہیں دی تھی. ہماری کو خان صاحب تو نہیں آتے تھے اس میں, یہ سارے قیادت جب جنرل صاحب بلاتے تھے آ جاتے تھے, اور اسی ٹائم یہ ایگری ہو گئے تھے کہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس ٹائم جنرل جو ہے ڈی جی آئی سائی جو تھا وہ ہوتا تھا, جنرل باجوہ ہوتے تھے, اور اگر کوئی غلط ہوا ہے تو وہ ڈیفنس منسٹر ہے, اپنے اس کے خلاف ایکشن لے. جو کہہ رہے تھے ابھی کل پرسوں میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے باجوہ کی وجہ سے, تو ہمت کر کے دیکھ لیں. تو وہ تو غلط بیان ہی کر رہے آپ کے تھے. خیال میں سر کس کی ناکامی کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی ہے؟ یہ ہماری صرف ناکامی بھی ہے, کچھ تو یہ ہے کہ اداروں پہ جو ہم اربوں لگاتے ہیں, سب سے زیادہ بجٹ ہمارے ڈیفنس پہ آتا ہے. تو یہ جو تقریباً کتنے, مجھے تو درجن سے زیادہ ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو جس کا کام ہی ہے, جو ٹائم پہ اس کی انفارمیشن دینے میں ناکام ہو جاتے, تو اس کو جواب دے کر بنا دے کہ یار آپ پہ ہم جو اتنی لگاتے ہیں آپ کو کیوں نہیں ہوتا. بارڈر پہ جو لوگ کڑے ہوتے اس سے پوچھے کہ بارڈر سے کس طرح یہ لوگ آتے ہیں. تو یہ والے یہ تو صرف فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے, جو انٹیلیجنس کی اتنی درجن سے زیادہ میرے خیال ہے ہمارے پاس ادارے, تو ان سے پوچھے کہ اتنا بڑا بجٹ جو آپ کا آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. تو ان سے یہ تو ماننے کو ہم تیار نہیں ہے کہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جڑیں کرے. افغانستان دہشت گردی کی جڑیں تو یہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتا. تو یہ تو ہماری فارن پالیسی پہ اس کا انحصار تھا. ہماری یہ فیڈرل حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ صوبے کے اس میں کوئی رول ہو نہیں. کہ دوسری یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہوتی ہے یہ صوبے کی ذمہ داری نہیں, فیڈرل کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ذمہ داری اس پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری نہیں ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری فیڈرل اداروں کی آتی ہے. یہ جو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آئی جی, آپ دیکھیں کہ آئی جی کس کو جواب دے, آیا صوبائی حکومت کو جواب دے یا یہاں سے انسٹرکشن لیتے ہیں. تو جب آپ حکومت مینڈیٹ ہمارا ہے, اختیارات کسی اور کے پاس ہوں گے, تو پھر ذمہ داری بھی اٹھائے. اچھا, اگر آرمی ابھی گرینڈ آپریشن کا اعلان کر دے دوبارہ سے خیبر پختونخوا میں, کیا ریئیکشن ہوگا آپ؟ نہیں, اصل میں یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کر لی گی, اور ایریا پہ انحصار ہے کہ آرمی کہاں پر آپریشن کرنی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ جو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے, جس طرح پہلے آپریشن ہوتے تھے تو عوام کی سپورٹ ہوتی تھی. تو یہ پارٹی, ہم یہی پوچھنے کی, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپریشن نہ ہو, ہم یہی پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے اس کا رزلٹ کیا نکلا, وہ ہمیں بتائے. کہ ہم اتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے, اتنے ہمارا نقصان ہو گیا,
لوگ جو گھروں سے جو کبھی گھر سے نہیں نکلے تھے وہ بیچارے ٹینٹوں میں کئی سال رہے, اس کی بزنس تباہ ہو گئی, وہ جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے. تو اس کا ہمیں بتا دے کہ وہ اس کا کیا ہوا. یہ فیصلے کون کرتا ہے, جس نے افغانستان کی جنگ میں ایران بھی انوالو تھا لیکن ہم کیوں گئے تھے؟ تو یہ فیصلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے تو نہیں تھے, پولیٹیکل قیادت کی تو نہیں تھی, یہ تو اس ٹیم کے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے. جب ہم نے یہاں پر جہادی بھرتی کیے جو امریکہ کے کہنے پہ, جب ہم نے امریکہ کے کہنے پر یو ٹرن لیا, دوبارہ لیا, وہ بے روزگار, اس کو تو ہم نے جہادی سکھایا, تو اس کے پاس تو کوئی اور روزگار ہی نہیں تھا. تو پھر ہم نے حکومت نے جب یو ٹرن لیا تو اس کے پاس کیا پروگرام تھا ان لوگوں کے, جب اس طرح کھلے میدان میں چھوڑے کہ اس کو تو ہم نے ہنر نہیں سکھایا تھا, بزنس نہیں سکھائی تھی اس کو, اس کا تو یہ معیشت اس سے چلتا تھا. تو یہ چیزیں پھر دیکھنی چاہیے تھا کہ کس کا قصور ہے, کہاں پر ہوا. سر 1 سال مکمل ہو گیا پارلیمانی سال, کیسی کارکردگی دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی؟ نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ کارکردگی میں وہ تو آپ کو پتہ ہے, اس کی کارکردگی تو صرف اشتہاروں میں نظر آتی ہے, جس کی سارا ہم سارے دیکھتے ہیں کہ سارے ہوتی ہے اس میں, اور اس میں کمپیریزن تو اسی پوزیشن پہ نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا NFC کا حصہ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا, ہمارا جو 3% کا فاٹا کا جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ ہمیں نہیں ملتا. صوبے کے ہمارے جو فیڈرل کے پروجیکٹ تھے وہ نکالے گئے, تو ہم نے محدود وسائل میں پھر بھی صوبائی حکومت کو, یہاں پر پنجاب سے فیڈرل کا تعاون ہے, وہ ایشو نہیں ہے جو ہمیں KP میں ہے, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کارکردگی اس سے بہتر ہوگی, جو الیکشن کے بعد انشاءاللہ پتہ چلے گا. آپ کے سر صوبائی صدر بننے کے فوری بعد ہی تقریباً جو صوبائی کابینہ تھی اس میں کافی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی. کیا علی امین کی جو ٹیم تھی وہ صحیح نہیں تھی, یا آپ کی ٹیم آئی ہے, یا ابھی بھی علی امین کی ٹیم ہی ہے؟ نہیں, صوبائی کیبنٹ میں تو اسی کوئی تبدیلی نہیں کی, منسٹر بھی وہی ہے, صوبائی تنظیم میں بھی اسی کوئی نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ جو منسٹر ہو وہ یا عہدہ رکھے یا منسٹری چھوڑے. اس وجہ سے ہم نے ریجن میں, کیونکہ 2 ہمارے ساتھ منسٹر تھے, 2 ایک ریجن میں یہ ایشو تھا کہ دونوں ایک ڈسٹرکٹ سے تھے, اس وجہ سے ہم نے ریجن توڑی اور کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس سے نئے ریجن بنا لیں. اچھا سر, یہ بتائیں لاسٹ میں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو اوور آل پارٹی میں پوزیشن ہے, پارٹی کے زیادہ تر رہنما سمجھتے ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے, کیا آپ تک بھی شکایات آتی ہیں؟ کیا عمران خان تک شکایات پہنچانے کا آپ کو کسی نے کہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اگر خان صاحب اسی طرح کی بات ہوتی تو خان صاحب اس کو ہٹا سکتے تھے, وہ چیف منسٹر ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے. تو میرے نہیں خیال, ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اگر بات اور لوگوں تک تو خان صاحب اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلے کر سکتا تھا, لیکن جب اس نے نہیں کیا تو ایسی کوئی بات نہیں. خان صاحب اب بھی علی امین صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں اور کے ساتھ جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. جب خان صاحب کا اعتماد ہے تو ہمارا بھی اعتماد ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جنید اکبر کیا کر سکتا ہے؟ جنید اکبر تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, جنید اکبر جو خان صاحب حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بس سے زیادہ کرے گا جو میری بس میں ہوگی. یہ تو چونکہ صوبے تک اگر محدود ہوتا تو صوبے میں تو ہم کرتا, میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خود سے فیصلے کروں. مجھے تو پارٹی کی قیادت حکم دے گی, جو ہماری جو مرکزی تنظیم ہے, جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, جو خان صاحب سے انسٹرکشن آئے جنید اکبر تو وہی انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.